جو خون بہتا ہے جنگ میں، جہاد میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتا ہے، کفار کا بہے یا مسلمانوں کا بہے۔ کفار کا بہے گا تو مانا یہ مجاہدین کا کردار، ان کی کوشش اور ان کی ایک شدت حرب جس کی بنا پر انہوں نے کفار کو خوب قتل کیا، اور بعض اوقات کفار ان سے دوستی ہو سکتی ہے، رشتہ داری ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی۔ جیسے جنگ بدر میں لوگوں نے دیکھا ایک کھوپڑی فضا میں لہرا کر دور جا گری، یہ کس کی تھی؟ ابو عبیدہ بن جراح کے والد کی، اور وار کس کا تھا؟ ان کے بیٹے ابو عبیدہ بن جراح کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی امتحان لیا، آزمائش مسلمانوں کی بعض اوقات یہ عنصر کار فرما ہو سکتا ہے کہ ان کو مارو نہ، قیدی بنا لو، پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے کوئی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ قتل ہونے سے بچ جائیں۔ نہیں، جب جنگ و جدال شروع ہو گیا تو پہلا مرحلہ قتل کا ہے۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ سے فرمایا تھا کہ آپ میدان بدر میں میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں آپ کو ضرور قتل کرتا۔ ابو قحافہ نے کہا اپنے بیٹے سے، ابوبکر صدیق سے، کہ تم کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے مگر شفقت پدری غالب آ گئی اور میں نے تم پر وار نہیں کیا۔ تو اس کا آپ نے جواب دیا، اگر آپ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں آپ کی گردن اتار دیتا۔ جب جنگ اور قتال شروع ہو گیا تو پھر رشتہ داریاں یا باپ اور بیٹے کا تعلق پھر ہرگز نہیں دیکھا جائے گا، پھر تو اللہ کی آزمائش شروع ہو گئی، امتحان شروع ہو گیا، تو پھر تو قتل کرنا ضروری ہے، چاہے باپ قتل ہو یا بیٹا قتل ہو یا دوست قتل ہو، بھتیجا بھانجا قتل ہو۔ تو یہ بھی اللہ کی رضا کا موجب ہے کہ اس نے الولاء والبراء کے تحت کہ دوستی اور محبت اللہ کے لیے، دشمنی اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہے، تو کوئی پرواہ نہ کی رشتہ داری کی، اور جو بھی تلوار کے نیچے آیا اس کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے اس جہاد میں پہلی ترتیب جو ہے وہ قتل، حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، حتیٰ کہ جب ان کو تم خوب قتل کر چکو، چن چن کے مار چکو، تو پھر ان کی مشق کس و سختی کے ساتھ ان کو قیدی بناؤ،